بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو میں آپ سے التماس کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، اپنے وطن کے لیے، کیونکہ ہمارا وطن اس وقت ایک ایسے ٹولے کے قبضے میں ہے جس کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے. وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ پاگل ہوئے ہیں اور ان کی عقلیں معاف ہو چکے ہیں، ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان لوگوں کو ہدایت دے دے، اگر ان کو ہدایت نہیں آنی تو پھر ان سے ہماری جان چھڑوا دے اور پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، جہاں پہ ہم سب کی جان، مال، آبرو، عزت، ہر چیز محفوظ ہو اور ہم آزادانہ زندگی گزار سکیں، جیسے کہ ہمارا آئین کہتا ہے، ہمارا قانون کہتا ہے، اور جیسے کہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. تو اس لیے کیونکہ جو خبریں ہیں ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، بادشاہ سلامت سخت ترین ناراض نہیں، غصے سے پاگل ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، اور آگے ان کے احکامات جو ہیں وہ ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور ہے اس پہ انہوں نے بلنٹلی عمل درآمد شروع کر دیا ہے. ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ ایک مکروہ چہرہ ہے فسطائیت کا، ایک ڈکٹیٹرشپ کا، ایک مارشل لا پلس کا مکروہ چہرہ ہے. اس مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے پاکستان کے گلی بازاروں میں، اور رمضان المبارک میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں. لیکن یہ رمضان بھی پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک عذاب بنا دیا گیا ہے. نعوذ باللہ، عذاب بنا دیا گیا، نعوذ باللہ. ایسے ایسے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور کس لیے اٹھایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بادشاہ سلامت کے جعلی نظام پہ تنقید کر رہے ہیں، بادشاہ نظام کے بٹھائے ہوئے جعلی حکمرانوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے جو بھی راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اسے تہہ تیغ کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. عملاً FIA نے فرحان ملک صاحب کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور وہ ایک بہت ہی مہذب قسم کی گفتگو کرتے تھے اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ ایسی گفتگو فرما رہے تھے کہ جناب جو بادشاہ سلامت کو پسند نہیں تھی. اور اس کے بعد اگلی جو فسطائیت ہے وہ بھی میں آپ کو حیران کن خبریں ہیں، فسطائیت سے بھرپور. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک سٹوری، اصل میں یہ سارے کا سارا عذاب کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ احمد نورانی صاحب کی ایک سٹوری، اور اس سٹوری میں انہوں نے بادشاہ سلامت کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے عزیز و اقارب کو چیلنج کر دیا اور ان کے بارے میں شواہد کے ساتھ چیزیں دے دیں. اب اس پہ جناب ایک پوری ریاست، پوری حکومت، تمام ادارے جو ہیں ان پہ ایک عذاب مسلط ہے کہ جناب ان کو سبق سکھانا ہی سکھانا ہے. اور شہریوں کے ذاتی پاسپورٹ، اعلیٰ سرکاری شخصیات کی تصاویر شیئر کرنے پہ بنی گالہ سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، اور ریاست مخالف مہم، سرکاری ڈیٹا لیک کرنے والا ملزم گرفتار. یہ بھی FIA نے کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ اگر جب جنرل امجد شعیب صاحب، کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا وہ جرنیل نہیں تھے؟ کیا ان کے گھر کی چادر چار دیواری نہیں تھی؟ کیا ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت نہیں تھی؟ کیا پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام جو ہیں، ان کی آدھی خواتین جو ہیں، اور ان میں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندانوں کو پچھلے 3 سال سے، اور خاص طور پہ 2.5 سال سے انہیں فسطائیت کا وہ شکار ہیں، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ابھی بھی جیلوں میں پڑی ہیں اور بے گناہ پڑی ہیں. کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی وقت نہیں ہے؟ تو کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ تو اس وقت یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگلی بات، ہمارے جو آنریبل ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا، ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے پاسپورٹ، ان کے گرین کارڈ، ان کے بچوں کے سارا ڈیٹا لیک کیا گیا، اس وقت یہ ادارے کیوں متحرک نہیں ہوئے؟ اور اس وقت کیوں بادشاہ سلامت کو غصہ نہیں آیا؟ اور یہ سارے کے سارے ادارے کہاں تھے اس وقت؟ تو لہٰذا بات یہی ہے کہ جناب
ایک ہم کہتے ہیں، نام لیتے ہیں، ہم اپنے القابات، اپنا نام پورا لکھتے ہیں کہ میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ سینے میں قرآن مجید ہے تو قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، عمل کرنا چاہیے اس پہ، اسے پڑھ کر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے وہ بہت ساری اس میں تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، تو لہٰذا صرف القابات اور آگے سابقے لاحقے اپنے نام کے ساتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہیں نہ ناری ہیں۔ میں نے امینڈمنٹ کی ہے، تو اس لیے جناب یہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو وہ یہ جو جن لوگوں کو اٹھایا گیا، یہ صرف اس لیے کہ جناب انہوں نے بادشاہ سلامت کی فیملی کو چیلنج کر دیا، ماموں کو بے نقاب کر دیا، ماموں کے بارے میں کچھ گفتگو فرما دی، کچھ کزنس کے بارے میں گفتگو فرما دی، کچھ بچوں کو جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیے تھے ان کے بارے میں بتا دیا۔ اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب احمد نورانی صاحب کی والدہ، اور انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے، ایک FIR فائل کی ہے، اور ایمان مزاری صاحبہ ان کی وکیل ہیں۔ ان کو ابھی تک کوئی ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ کہ ان کے 2 بیٹے یعنی کہ احمد نورانی کے بھائی کدھر ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک ہارڈ سٹیٹ کا مکروہ چہرہ۔ اگلی خبر آپ کو دیتا ہوں کیونکہ خبریں ہیں، اس کے علاوہ آج کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ہارڈ سٹیٹ کا تصور آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہارڈ سٹیٹ، مکروہ چہرہ۔ اس وقت پاکستان میں چینی جو ہے وہ صرف ایک، میں بتا رہا ہوں چینی کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ چینی کون ہے؟ سارے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ A پارٹی میں ہے، B پارٹی میں ہے، C پارٹی میں ہے، D پارٹی میں ہے، تمام کے تمام اوپر سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک چینی مافیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا خلیل قیانی صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں 130 روپے کلو پر برآمد کی اجازت دیں، قیمت 175 پہنچا کر کمیٹی بنا لیں، اور 165 قیمت فکس کر دیں۔ یہ آپ کو الو سمجھتے ہیں۔ جب سارے حکمران شوگر مل مالکان ہوں تو عوام کے لیے چینی ترک کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ چینی آپ کی صحت اور دولت کی دشمن ہے، بائیکاٹ کرو۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ چینی کا واقعی اگر بائیکاٹ کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہم پہ مسلط کرتے ہیں۔ اور سچویشن یہ ہے کہ یہی ایشو، یہی کرائسس اور یہی مافیا جو ہے، جب عمران خان صاحب کے دور میں اس نے سر اٹھایا تھا تو عمران خان صاحب نے تمام شوگر مل مافیا جو ہے ان کے بارے میں ایک مفصل تحقیقاتی رپورٹ کروائی، اور تحقیقاتی رپورٹ جب سامنے آئی تو بڑے صاحب پہنچ گئے اس وقت کے بادشاہ سلامت، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کاروباری لوگوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو ہمارے دل و جان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے، اور عمران خان صاحب نے ان سے چھٹکارا حاصل کیا، اور وہ مفصل رپورٹ تھی۔ اور عمران خان صاحب کے دور میں گنے کے کاروبار، گنے کا جو کاشت کرتے ہیں کسانوں کو، ان کی بھی عزت بحال ہوئی، اور ان کو بھی قیمت پوری ملی، اور پاکستان کے عوام کو چینی بھی ایک محدود قیمت پر موجود دستیاب تھی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ چینی مافیا کا ایک کمال ہے۔ اور آگے آتے ہیں ہمارے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب۔ BBC کی ایک سٹوری آ گئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طلال چودھری صاحب کہ جعفر ایکسپریس، انہیں کہتے ہیں ٹرین کی حفاظت کرنا اور سڑکیں کھلوانا فوج کا کام نہیں، نہ پولیس کا کام ہے، نہ کسی اور ادارے کا کام ہے، حساس اداروں کی کوئی ناکامی نہیں۔ اور یہ انہوں نے آج ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، وزیر مملکت برائے امور داخلہ۔ تو اسے کہتے ہیں جناب جو وزارت کے کمالات ہیں یہ، اور اس کو غلامی کا نام دے سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سارے کام وزارت داخلہ کے نہیں ہیں، ہمارے سیکورٹی اداروں کے نہیں ہیں، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ فوج کے نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ فوج ہے اور فوج اپنے آپ کو جہاں پہ لے کر آئی ہوئی ہے تو پھر ان کا بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ فوج اگر سرحدوں پہ حفاظت کر رہی ہو اور صرف اپنا کام کر رہی ہو، اور ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ سیاسی امور میں مداخلت نہ کر رہے ہوں، اور ہارڈ سٹیٹ کا تصور پیش نہ کر رہے ہوں، اور پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ جو کہ ایک فسطائیت سے بھری ہوئی ریاست کا نام ہوتا ہے وہ نہ کر رہے ہوں، تو پھر ان پہ بالکل انگلی نہیں اٹھے گی۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے۔
اگلی خبر آپ دیکھیں، ایک اور خبر آپ کو شیئر کروں گا، کیونکہ 8 فروری کا الیکشن ہوا اور اس کی تحقیقات کی ایک NGO ہے پتن، انہوں نے تحقیقات کی. جب 1 سال مکمل ہوا انہوں نے اپنا ایک وائٹ پیپر شائع کیا، اور وائٹ پیپر بھی انہوں نے سارا ڈیٹا لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے، انہی کے ریکارڈ سے سارا ڈیٹا لیا، اور اس کے اندر سے ہی سارے کا سارا جو 2 نمبریاں تھیں اور دھاندلی کے جو 69 طریقے تھے، نئے 64-65 طریقے ایجاد کیے تھے، جس طریقے سے یہ سارا الیکشن چوری کیا گیا، پری پول ریگنگ، اور پھر الیکشن والے دن، پھر نتیجہ، پھر گنتی، پھر جس طریقے سے پٹائی کی گئی بیوروکریٹس کی، پریزائڈنگ افسروں کی، تو ریٹرننگ افسروں کی، وہ ساری کی ساری انہوں نے وہیں سے ڈاٹا نکالا، وہیں سے ساری چیزیں نکال کے ایک وائٹ پیپر دیا. اور وہ وائٹ پیپر جو ہے وہ گلے کا پھندا بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، قاضی صاحب کے اور بادشاہ سلامت کے، کیونکہ یہ سارا حکم بادشاہ سلامت کے حکم پر ہی یہ سب کچھ ہوا تھا، لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی. اور پتن نے بھی ایک NGO پتن نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ملتان کا دفتر سیل کر دیا، اور ڈاکٹر سرور باری صاحب کی رہائش گاہ سیل کر دی، اور مین دفتر ہمارا سیل کر دیا، اور پھر بے بنیاد الزامات جاری کیے گئے، نوٹس جاری کیے گئے، اور فسطائیت کا ہم شکار ہوئے. اور پتن اقتصادی امور ڈویژن EAD الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تمام سرکاری جو محکمے تھے ان سے اجازت لینے کے بعد رجسٹر ہوئی، اور اس کے اکارڈنگلی وہ کام کر رہی تھی. اور 1202 اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہماری جائیدادوں کو سیل کرنا سول سوسائٹی پتن کی تنظیموں کی فعال آزادی کی آئینی ضمانتوں کے خلاف کھلم کھلا تشدد کا واضح معاملہ ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے چیلنج کیا، جس کی اگلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت پیر 24 مارچ 2024 کو چیف جسٹس یعنی کہ قائم مقام چیف جسٹس کے سامنے جو ہے وہ مقرر ہے. یقیناً وہاں سے کوئی انصاف نہیں ملنا. اسی طریقے سے احمد نورانی صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے، اور نہ ہی پولیس اس کے بارے میں کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے. اگلی خبر جو ہے وہ امریکہ سے آئی ہے، اور چونکہ ہم بہت خوش تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے اور وہ ہمیں استعمال کریں گے، اور وہ ہمیں کہیں گے کہ جائیں کابل میں جا کے ہماری مدد کریں اور ہمارے برج کا کام کریں، اور پھر ہم اگلی باتیں کریں گے. لیکن ہوا یہ ہے، آج ایک خبر نے پورے کا پورا بھرکسی نکال دیا، اور وہ یہ ہوا کہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ نے آج کابل میں ملاقات کی زلمے خلیلزاد سے، اور زلمے خلیلزاد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پہلا ٹینور تھا اس میں خصوصی ایلچی تھے، اور ان کے بہت قریبی، اور عمران خان صاحب کے بہت بڑے حامی ہیں، اور اوپنلی وہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اظہار رائے بھی کرتے ہیں. اور ہر مشکل وقت میں جب بھی عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن کیا گیا اور انہوں نے خطرے کو بھانپتے ہوئے بر وقت ٹویٹ کیا اور عمران خان کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے کی تلقین کی. لہذا زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ انہوں نے کابل کا سرپرائز وزٹ کیا، اور سرپرائز وزٹ میں انہوں نے ملاقات کی اور افغانستان کے حکام سے، اور اس میں دونوں اطراف نے سیاسی اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے لیے مزید انگیجمنٹس پہ زور دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا. اور انہوں نے ایک جو تھے جی ایک امریکی شہری تھے جو کہ اس وقت تحویل میں تھے طالبان کے، افغان حکومت کے، تو وہ بھی ریلیز کرنے کا آرڈر کر دیا اور وہ بھی ریلیز ہو گئے. تو ہم جس ملک پہ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک، ہمارے برادر ملک پہ، وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی کشیدگی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ یہ خوف کی علامت ہے. اب ایک آپ کو بتاتا ہوں، راجہ عباس صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، وہ بہت ہی انہوں نے 2 لفظی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہیں عمران خان کے خوف کے قیدی ہیں، عمران خان کے خوف سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ سچے دل سے عمران خان کے ساتھ بات کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا. تو میرا خیال ہے
کہ جناب آپ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو چھوڑیے اور بادشاہت کو چھوڑیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ بھی اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں. اور اسلام انصاف کا سب سے بڑا دائی ہے، سب سے بڑا کہتا ہے کہ انصاف کرو، اور خاص طور پہ کمزور لوگوں پہ، اور خاص طور پہ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ خاص طور پہ انصاف کرو. تو اس لیے جناب اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرتے رہو کیونکہ یہ تقوی کے بہت قریب تر ہے. اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام متقی ہونا ہے، اسی کا نام اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.